جن علاقوں میں پولیس مقابلے زیادہ ہوئے حال ہی میں ریسنٹ 1 سال کے دوران سمجھ لیں 10 ماہ 11 ماہ جتنے پولیس مقابلے زیادہ جن اضلاع میں ہوئے ان اضلاع میں کون کون تعینات رہا کب کب تعینات رہا یہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے. آج وہی سی سی ڈی میں شامل ہیں. انہی علاقوں میں پولیس مقابلے ہوئے جن اضلاع میں وہ تعینات رہے. سی سی ڈی اچھا محکمہ ہے, بہت اچھا. ہرارکی بنت کہتے ہیں, بنت بہت اچھی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں, جن کو پولیس کے محکمے میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, انکاؤنٹر اسپیشلسٹ نیگیٹو کہا جاتا تھا. انہوں نے تانا بانا ایسا بن دیا سی سی ڈی کا کہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. اب چٹھا صاحب جو ہیں نفیس آدمی ہیں, پولیسنگ سمجھتے ہیں, بڑے اداروں میں سرو کیا ہے, بڑے شہروں میں. سہیل ظفر چٹھا جی جی وہ اچھے آدمی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کے جو دست و بازو بننے چاہیے, جو بھی دست و بازو بننے چاہیے, وہ ان کو میرا خیال ہے اچھے مشیر نہیں ملے. اچھا. میں نے 2-3 ان کی پریس کانفرنس دیکھی, ایک آئی جی کے ساتھ بھی دیکھی, 2-3 اور جگہوں پہ ان کے ماتحتوں کی بھی دیکھی. ان میں فخریہ انداز میں جو دعوے کیے جاتے ہیں نا, وہ کل آنے والے کل میں عدالتوں میں ان کے خلاف شہادتوں کے طور پہ استعمال ہوں گے. بس یہ بے وقوفی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہ جو پریس کانفرنسیں ہیں, جو دعوے ہیں, یہ ان کے خلاف شہادتیں بن جائیں گی. میں اس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کل کو اچھا اس میں بے گناہ کئی چلان ہو جائیں گے, کئی. اس سے بچنے کے لیے میں نے تو ایف ایس ایف بھٹو کی جو تھی جی وہ دیکھی تھی. اس کے بعد لوگوں کا جو حشر ہوا, جو سنا میں نے, بہت خطرناک تھا. اب آپ کو چاہیے یہ کہ اس وقت بھی ابھی بھی اب اچھی سپیڈ کم ہوئی ہے, اچھی کیا ہے, بہت اچھا کیا. تھوڑا سے ہوش مندی کے ساتھ کام کریں. میں نے مشروط طور پہ نا, میں کہتا ہوں جعلی نہیں ہوتا مقابلہ, منصوبہ بند ہوتا ہے, پلانڈ. میں نے ان کی 1-2 جگہ حمایت کی مقابلوں کی, اور انہیں یہ کہا کہ جسٹیفائیڈ تھے. مقابلہ ہے منصوبہ بند جی لیکن جسٹیفائیڈ ہے. صحیح. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ کو اگر لاہور کے ایک تاریخ دان کے طور پہ, لاہور کی تاریخ کے اہم جزو کے طور پہ ایک اہم پہلو سمجھ کے استعمال کیا جاتا تو ہم کوئی نیا تیفی بٹ پیدا ہونے سے بچ سکتے تھے. اب یہاں پر تیفی بٹ صاحب تو نہیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایک نام جوڑا جاتا ہے, گوگی بٹ. وہ تو ہیں. گوگی بٹ بالکل یہی ہے, کہیں نہیں گیا. اس پہ زور تھا اداروں کا کہ تو اپنے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن تیفی بٹ کے بڑے بھائی, ان کو کسی عدالت میں جانے سے روک لے, وگرنہ جملہ جی وگرنہ تجھے ان ساتھیوں میں ڈال دیا جائے گا جو تیفی بٹ کو ہم مبینہ حملہ کرنے آئے تھے رحیم یار خان میں. جی جی جو ہوا. اس نے انکار کر دیا. تو وہ وقتی طور پہ روبوش ہوا. اب بالکل ٹھیک ہے, میرے رابطے میں, بہت صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب خواجہ اظہر گلشن صاحب نے مجھے وائس نوٹ بھیجے ہیں, 5 وائس نوٹ میرے پاس محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری وصیت سمجھ لو, نصیحت سمجھ لو. میں زندہ ہوا اور رجیم چینج ہو گیا تو تم نے اس کو ایف آئی آر کے طور پہ استعمال کرنا ہے. اچھا, مطلب پھر تو 2 آپ ان کے حکمران گھر کے فرد ہوئے. نہیں, میں نے کہا جملہ سنیں, 2 حکمران, 3 اعلیٰ پولیس افسر, 5 لوگوں پر تیفی بٹ کے کا مقدمہ درج کروا دینا. اظہر گلشن کا ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں. ایک دوسری بات, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہونا, میں بڑا احترام کرتا ہوں پاکستان کے عسکری اداروں کا, لیکن وہ بھی مجھے بے بس دکھائی دیتے ہیں. وہ میری بات سنوائی نہیں ہو رہی, لیکن کل جب رجیم ہچکولے کھا رہا ہوگا تب کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا, تب میرے اس 5 وائس نوٹوں کو استعمال کرنا. میں نے کہا خواجہ صاحب یہ ریٹن انہوں نے اس کے بعد تحریری طور پہ دستاویز کی شکل میں آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کو دے دیا. یہ وہی آفتاب باجوہ صاحب ہے جنہوں نے وہ
CCD کے خلاف. CCD کے خلاف. یہ خواجہ اظہر گلشن صاحب نے آفتاب باجوہ صاحب کو دے دیا. اب مرحوم تیفی بٹ کے بچے اور ان کے بھائی اہل خانہ ان کے جی وہ کسی وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تب وہ اس پہ کارروائی شروع کرائیں گے. گوگی بٹ صاحب کا کیا پلان ہے؟ گوگی بٹ صاحب ان کے گھر کے فرد ہیں. گوگی بٹ صاحب نے جو آخری نیوز کانفرنس کی اس کے بعد ایک انٹرویو دیا مجھے. میں نے ان سے بہت باتیں پوچھی. تیفی بٹ زندہ تھے. جی اس وقت مجھ سمیت کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تیفی بٹ کو مارا جا سکتا ہے. اب سرگودے میں اچھا ابھی سرگودے میں نا فیصل بٹ کیا نام تھا شفقت بٹ بٹی فیصل شفقت بٹی جو آنے سے پہلے ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان میں. اس کے بارے میں لوگ وہاں اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ پٹینہ یہ کم ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پہ پھلوان صاحب نے کہا جی کہ جو اسلام میں ایئرپورٹ پر وہ لوگ آئے تھے اور بڑے وہاں پہ جو ہے وہ مین سے اور یہ وہ سب ٹھیک ہے, سب صحیح ہے. دیکھیں یہ پریس کانفرنس کر کے CCD ڈیفینسو ہو گئی, دفاعی پوزیشن پہ آ گئی. جی کیوں ضرورت پیش آئی پریس کانفرنس کی؟ آپ اگر تو یا تو واقعہ جس دن ہوا تھا آپ اس دن کرتے, اب وضاحتی کیوں کی آپ نے کہ آپ دفاعی پوزیشن پہ ہیں؟ تو یہ معاملات جو ہے نا یہ بہت گمبھیر ہیں, اتنے آسان نہیں ہیں. اگر تیفی بٹ کے گھر والے قانون کا سہارا لیں گے, عدالت سے رجوع کریں گے, تو یہ عدالت پہ منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. میں نے ابھی آپ دیکھ لیں جو وکیل تھے بڑے معروف ابھی باولپور میں کہاں ان کے ساتھ ان کو اور ان کے ساتھی سمیت مارا گیا, اس پہ انکوائری کی ہائی کورٹ کے حکم پہ FIA نے, اس میں 302 کا پرچہ ہو گیا ہے ابھی. اچھا یہ 10 دن نہیں ہوئے تھے وہ پرچہ ہو گیا. وہ وکیل صاحب بڑے معروف قانون دان تھے, پورے پنجاب بار نے ہڑتال کا اعلان کیا ان پہ, لوکل بھی ہڑتال ہوئی ان کے علاقے میں بھی, پورے پنجاب میں وہ ہڑتال. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے نا کو معاملات جا رہے ہیں گرپ کی طرف. ٹھیک ہے تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادانستگی ہوتی ہے, احمقانہ پن ہے کہ آپ حالات کی نزاکت کو محسوس کیے بغیر ایکٹ کیے جائیں, اس کے رزلٹ اچھے نہیں آتے اور ان نتائج سے بچنا بہت ضروری ہے. آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امیر مصعب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شاطر آدمی ہے, وہ چھوڑتا نہیں ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. اب تیفی بٹ صاحب نہیں رہے دنیا میں, امیر بلاج نہیں رہے دنیا میں, میر فتح امیر مصعب, اب وہ پارٹی اور دوسری طرف گوگی بٹ صاحب ہے. کیا ہوگا مقابلہ؟ میرا نہیں خیال کوئی دوبارہ ایسی سے بات گینگ نہیں. وار امیر ہوں مصعب گے؟ قانون دان ہے, وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. اس نے اپنے بھائی کا کیس بڑے اچھی طرح لڑا ہے.